سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے طواف کے بارے میں کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 6 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے کہ ہماری دنیا میں، آخرت میں اور عبادت میں کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے، اور ہم نماز ایک ڈائریکشن میں یا سیم ڈائریکشن میں کیوں پڑھتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی ڈائریکشن میں عبادت کیوں کرتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، ہم طواف اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں کیوں کرتے ہیں، اور 7 چکر کیوں لگاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہماری ڈائریکشن یا سمت کیا ہونی چاہیے۔ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 148 اینڈ 149 میں کہ جو بھی خیر کا کام ہے وہ ہماری ڈائریکشن ہونی چاہیے اس دنیا میں، اس زندگی میں۔ پھر یہ لکھا ہے کہ آخرت میں ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا، یعنی آخرت میں ہماری ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ اور ورس نمبر 49 میں یہ لکھا ہے کہ جب عبادت کریں تو کعبہ کی ڈائریکشن میں کریں۔ تو اس طرح یہ ڈائریکشن کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہم نماز سیم ڈائریکشن میں یا ایک ڈائریکشن میں کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 52 میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مذہب بھیجا ہے۔ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک کمیونٹی ہیں۔ اگر ہم ایک امت ہیں تو ہماری ڈائریکشن 2 نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہماری عبادت کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ کوئی ایسی چیز جو ہمارے مذہب میں ڈیوائڈ کریٹ کر سکتی ہے، اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے قرآن میں چیپٹر 3 ورس نمبر 103 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور آپس میں ڈیوائڈ نہ ہوں۔ خانہ کعبہ قبلہ کیوں ہے، یعنی وہ عبادت کی جو ڈائریکشن ہے وہ کعبہ ہی کیوں ہے، اس کے 3 وجہ ہیں۔ سب سے پہلے قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 3 ورس نمبر 96 میں کہ جو پہلا گھر انسانیت کے لیے، عبادت کے لیے بنا، وہ ہے جو بکہ میں ہے، یعنی بکہ جو ہے وہ مکہ کا پرانا نام ہے، اور یہ گھر بلیسڈ ہے اور یہ گائیڈنس ہے تمام انسانیت کے لیے۔ یعنی پہلا گھر جو اس دنیا میں عبادت کے لیے بنا وہ خانہ کعبہ ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 2 ورس نمبر 125 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو آپ پیوریفائی کریں۔ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، اس لیے یہ عبادت کی ڈائریکشن ہے۔ اور تیسرا ریزن ہے قرآن میں چیپٹر 52 ورس نمبر 4 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے بیت المعمور کے بارے میں، جو کہ 7ویں آسمان میں کعبہ ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسراء اور معراج کی رات پر گئے تو انہوں نے بیت المعمور کو دیکھا۔ اس کو ہیونلی کعبہ کہتے ہیں۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ تو یہ بیت المعمور، خانہ کعبہ جو دنیا میں ہے، اس کے ڈائریکٹلی اوپر ہے اور 7ویں آسمان میں ہے۔ تو اس وجہ سے جو خانہ کعبہ ہے وہ ہماری عبادت کی سمت ہے۔
نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن میں لکھا ہے، چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائیں اور میرے گھر کو پیوریفائی کریں ان لوگوں کے لیے جو طواف کرتے ہیں۔ تو طواف کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور کچھ ایکسٹرا انفارمیشن اس کیس میں یہ ہے کہ جس طرح ایک سرکل ہے اس کا ایک ہی سینٹر ہوتا ہے اور وہ دو نہیں ہو سکتے، اسی طرح جب ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ جس طرح سرکل کا سینٹر ایک ہے وہ دو نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے یا ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 108 میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہم طواف اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں یہ مینشن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کو اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں کیا، اسی وجہ سے ہم بھی اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں ہی طواف کرتے ہیں، یعنی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ اور ایکسٹرا انفارمیشن اس کیس میں یہ ہے کہ چاند، سورج اور زمین یہ تینوں روٹیٹ کرتے ہیں اپنے اون ایکسس میں اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں، اور یہ نہ صرف روٹیٹ کرتے ہیں، یہ ریوالو بھی کرتے ہیں، فلوٹ کرتے ہیں، وہ بھی اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں۔ یعنی چاند جو ہے وہ زمین کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں، اسی طرح زمین سورج کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے، فلوٹ کرتی ہے اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں۔ یعنی یہ تمام جہان سنک ہوا ہے اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں۔ اسی طرح جب ہم طواف کرتے ہیں اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں تو ہم ان سنک ہوتے ہیں اس کائنات کے۔ اور ایک اور انفارمیشن اس کیس میں یہ ہے کہ جب ہم اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں طواف کرتے ہیں تو ہمارا دل کعبہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ ہم 7 چکر کیوں لگاتے ہیں؟ اگین جس طرح کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 3 ورس نمبر 32 میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چکر لگائے تو ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں اور ہم بھی طواف میں 7 چکر لگاتے ہیں۔ اور ایکسٹرا انفارمیشن اس کیس میں یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 2 ورس نمبر 29 میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور بیت المعمور 7ویں آسمان میں ہے جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو جب ہم زمین میں 7 چکر لگاتے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم روحانی طور پہ 7 آسمانوں میں طواف کر رہے ہیں، یعنی ہر چکر ایک آسمان کے لیے، تو 7 چکر 7 آسمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔